نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ الطارق. مکی صورت 1 رکوع 17 آیات. ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر پر. پہلی ہی آیت الطارق کو حوالے سے نام ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو مکہ کا ابتدائی دور ہے، مضمون وہی جو ہے چل رہا ہے. بنیادی طور پر ایک انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہونا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کافروں کی کوئی چال اللہ کی تدبیر کے خلاف کارگر نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اوپر نگہبان نہ ہو. نگہبان کرامن کاتبین جو ہمارے عمل کی نگرانی نگہداشت کرتے ہیں. احصیناہ فی امام مبین، اور اس کو اسٹیٹسٹکلی ٹو دا مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیلنگ کے ساتھ لکھتے جاتے. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ آیت اتنی سائنٹیفک اور اتنا ایک میڈیکل ایمبرولوجیکل سائنسز اور نالج کے حوالے سے ایک اتنا گہرا اصول دیتی ہے. انشاءاللہ فرصت ہوگی تو وضاحت سے بات کریں گے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اور چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج دشمنوں کی، ظالموں کی، یہود کی، حنود کی، نصارہ جو وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریکوں کے خلاف، ان کے مجاہدین کے خلاف، مظلوم محروم مجبور مسلمانوں کے خلاف جو وہ چالیں، جو وہ تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ سبھی کو غارت کر دے. اللہ سبھی کو غارت کر دے، سبھی کو ان پر الٹا ڈال دے، ان کو اپنے جالوں کے جال میں خود ہی پھنسا دے. اور اللہ اپنی معاونت، اپنی حفاظت، اپنی ولایت اور اپنی کفالت، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کے تمام کمزور مجبور مسلمانوں کو اللہ اپنی ولایت اور حفاظت عطا فرما. سورہ الاعلیٰ مکی صورت 1 رکوع 19 آیات. ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر پر. پہلی ہی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کے حوالے سے اس کا نام. ابتدائی مکی دور میں یہ صورت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیات کو جلدی دہرانے اور یاد کرنے کا طریقہ اپناتے تھے. بارہا آپ کی اس معاملے میں نشاندہی کی گئی، اسی کا تذکرہ اس صورت میں بھی نظر آتا ہے. توحید اور عقیدہ آخرت بنیادی مضمون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی سورہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ الطارق، مکی صورت، ایک رکوع، 17 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر پر۔ پہلی ہی آیت الطارق کو حوالے سے نام ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو مکہ کا ابتدائی دور ہے، مضمون وہی جو ہے چل رہا ہے۔ بنیادی طور پر ایک انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہونا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کافروں کی کوئی چال اللہ کی تدبیر کے خلاف کارگر نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اوپر نگہبان نہ ہو۔ نگہبان کرامن کاتبین جو ہمارے عمل کی نگرانی نگہداشت کرتے ہیں۔ احصیناہ فی امام مبین، اور اس کو اسٹیٹسٹکلی ٹو دا مائنیوٹسٹ آف ڈیٹیلنگ کے ساتھ لکھتے جاتے۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ آیت اتنی سائنٹیفک اور اتنا ایک میڈیکل ایمبرولوجیکل سائنسز اور نالج کے حوالے سے ایک اتنا گہرا اصول دیتی ہے۔ انشاءاللہ فرصت ہوگی تو وضاحت سے بات کریں گے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اور چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج دشمنوں کی، ظالموں کی، یہود کی، حنود کی، نصارہ جو وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریکوں کے خلاف، ان کے مجاہدین کے خلاف، مظلوم، محروم، مجبور مسلمانوں کے خلاف جو وہ چالیں، جو وہ تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ سبھی کو غارت کر دے، اللہ سبھی کو غارت کر دے، سبھی کو ان پر الٹا ڈال دے، ان کو اپنے جالوں کے جال میں خود ہی پھنسا دے، اور اللہ اپنی معاونت، اپنی حفاظت، اپنی ولایت اور اپنی کفالت اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کے تمام کمزور مجبور مسلمانوں کو اللہ اپنی ولایت اور حفاظت عطا فرما۔ سورہ الاعلیٰ، مکی صورت، ایک رکوع، 19 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر پر۔ پہلی ہی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کے حوالے سے اس کا نام۔ ابتدائی مکی دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آیات کو جلدی دہرانے اور یاد کرنے کا طریقہ اپناتے تھے۔ بارہا آپ کی اس معاملے میں نشاندہی کی گئی، اسی کا تذکرہ اس صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ توحید اور عقیدہ آخرت بنیادی مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی سورہ الاعلیٰ کے حوالے سے دہرا لیجئے کہ آپ اس کو وتر کی پہلی رکعت میں، عشاء کی نماز کے 3 وتر، اس کی پہلی رکعت میں آپ کا سورہ الاعلیٰ کو پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص کے بعد دعائے قنوت۔ وطر کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ وطر ویسے تو بنیادی طور پر وطرہ اس کو واحد کو، لیکن
وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 3 ہی وطر ادا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ ہاں اس کی ادائیگی کے طریقے مختلف سنتوں سے ثابت ہیں، مثلا اس کو 3 وطر 2 الگ سلام کے ساتھ، یعنی پہلے 2 رکعتیں اور پھر 1 رکعت الگ، یعنی 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں لیکن 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے عشاء کے وطروں کو اپنی مغرب کی 3 رکعتوں سے الگ کر لو، یعنی ڈیفرنٹ کر لو۔ تو کچھ لوگ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے ان 3 رکعتوں کو 2 سلام سے ادا کرتے ہیں، اور پھر اصل بات ہے کہ فرق کرنے کا طریقہ تو تبھی ہو جاتا ہے جب ہم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور تکبیر کہنے کے بعد جب ہم دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں اپنے قیام کے اندر، تو فرق تو تبھی ہو گیا۔ کچھ ائمہ کے نزدیک یہ فرق کفایت کرتا ہے حدیث کے حوالے سے، لیکن پھر کچھ کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ فرق کرنے کے لیے ایک رائے یہ بھی موجود ہے کچھ ائمہ کی کہ دوسری رکعت میں بیٹھے اٹھ جایا جائے، اور یہ فرق کو مزید بڑھا لینے کا طریقہ ہے۔ تو گویا یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب جہاں تک دعائے قنوت کا تعلق ہے تو ایک طریقہ جو عرف عام میں ہم سب کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ ہم قیام ہی کی حالت میں تیسری رکعت کے قیام میں سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد قیام ہی میں ہاتھ باندھ کے صرف دعائے قنوت ادا کی جاتی ہے۔ اس موقع پر اور کوئی دعا پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب رکوع سے پہلے پڑھا جائے تو صرف دونوں دعائے قنوت میں سے کوئی ایک یا دونوں دعائے قنوت میں سے دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ جناب آپ پہلے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا، پھر تسمیح، تحمید، یہ سب کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پہلے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور اس موقع پر جب رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو یہاں پر قنوت نازلہ کا پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور قنوت نازلہ کے علاوہ یہاں پر ساری قرآنی اور ساری مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے قنوت کو پڑھنے کا تیسری رکعت میں، وتر کی تیسری رکعت میں۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر شیطان کے بھلاوے کی وجہ سے کسی کو اپنے قیام میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو پھر دوسرا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ رکوع سے اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھ لے۔ اگر یہاں پر بھی شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو پھر اگلا طریقہ کیا ہے کہ آپ 3 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ لیں اور 5ویں رکعت میں دعائے قنوت ادا کر لیں۔ اگر 5 میں بھی شیطان بار بار خناس الوسواس بار بار وسوسے ڈالتا جا رہے تو 5 کی بجائے 7 رکعتیں کر لیں اور 7ویں رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھ لیں۔ ہاں اگر چاہیں تو کیا ہے، چونکہ کمی کا معاملہ ہوا اور بھول چوک کا معاملہ ہوا تو اینڈ میں سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ الاعلیٰ میں جو ہم ہر وتر میں ہر رات کو پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں توحید تسبیح کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جمعے کے دن بھی نماز میں اور عیدین میں بھی سورہ الاعلیٰ پڑھنا سنت سے ثابت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، اسی تسبیح کو سبحان ربی الاعلیٰ ہمارے سجدوں میں رکھا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کے حوالے سے۔ اس رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا، اور جس نے تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، اور جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے۔ یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی آپ جلدی جلدی دہراتے تھے، آپ کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ تیزی سے نہ پڑھیں، ریپیٹ نہ کریں، دہرائیں نہ، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ ہے پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو۔ کب؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ دعوت کا ایک بہت خوبصورت اور انمول اصول بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت کب کرو؟ یاد دہانی جہاں لوگ قبول کرنے کا امکان ہے۔ بہت دفعہ ایک بے جا بھونڈی دعوت کو بہت نقصان دیتی ہے۔ تو دعوت کی حکمت
کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت دفعہ ہم کہیں دعوت دینے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات جب ہم کریں گے نا تو سننے والا ریٹیلیٹ کرے گا، ریاکٹ کرے گا، ریزسٹ کرے گا، اریٹیٹ ہوگا. تو حکمت کا تقاضا ہے کہ اس وقت اس کو وہ بات بتانے کی بجائے کچھ اور بات بتا دی جائے، کوئی اور بات بتا دی جائے جس کے لیے اس کے کانوں اور آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں اور اس کا دل ریسیپٹیو ہے. اگر کوئی ایسی بات بتا دی جس کو اس نے ایکسیپٹ ہی کرنا اور ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کرنا اور ریئیکٹ اور ریزسٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو بتائیں گے تو اس کی دل کی دونوں کھڑکیاں ہی بند ہو جائیں گی، تو پھر وہ آگے بھی باتیں نہیں سنے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چھپانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بیان کرنے سے رکنا چاہتے ہیں. حکمت کے تقاضے کے مطابق پہلے کچھ بتا دیجئے. ڈائریکٹلی اس کو فحش اور منکر سے روکنے کی بات نہ کریں نا، پہلے نماز کی بات کر دیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اول تو وہ نماز ہی اس کے فحش اور منکرات کو نکالے گی، لیکن جب نماز سے جڑے گا، اللہ سے جڑے گا، اللہ کی ملاقات کا احساس ہوگا، تو شاید پھر فحش اور منکرات کی بات بھی دل میں اتر جائے. تو دعوت دل کی لگن اور تڑپ سے ڈالنی ہے اور ایسے دینے کی خواہش ہو کہ کاش یہ بات سمجھ جائے. اللہ ہمیں تڑپ بھی دے، لگن بھی دے، اخلاص بھی دے، حکمت بھی دے، درد دل بھی دے، تاثیر بھی دے، فصاحت بھی دے، بلاغت بھی دے، حفظ بھی دے، روانی بھی دے، اور اللہ مربوط بات کرنے کی توفیق بھی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نصیحت تب کرو اگر نصیحت کے نفع بخش ہونے کا امکان ہو. کیوں؟ جو شخص ڈرتا ہے وہ تو نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا. وہ انتہائی بدبخت شخص جو بڑی آگ میں جائے گا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. فلاح کا نسخہ قد افلح من تزکا، یقیناً شارٹ فلاح کون پاتا ہے؟ کامیابی کا نسخہ، دنیاوی اخروی کامیابی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بری چیز کو، برے اخلاق کو، گناہ کو، نافرمانیوں کو، سرکشیوں کو، حرام کاموں کو، حدود سے تجاوز، یہ جس کی زندگی میں ہے وہ ان چیزوں کو نکالا جائے، چن کے، پکڑ کے، اپنے محاسبے کر کے، ان کا اعتراف کر کے، یہ جو ساری نافرمانیاں اور گناہ اور سرکشیاں ان کو پک آؤٹ کیا جائے، ریڈیکیٹ کیا جائے، نکالا جائے. اور پھر کیا کیا جائے؟ جب وقت اور صلاحیتیں ان سے فارغ ہو جائیں تو پھر نیکیاں اعمال صالحہ، حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنا، اللہ کی فرما برداریاں اور عبادات کو نشو و نما دیا جائے. یہی تزکیہ ہے. برائیوں کو نکالنا اور بھلائیوں کو نشو و نما دے کر انہی کو پروان چڑھانا. جو یہ کرتا ہے، اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے، پھر ان کے لیے استغفار کر کے اللہ سے مدد اصلاح کی مانگتا ہے اور اپنی زندگی میں سے گناہ، نافرمانی، سرکشی، حدود سے تجاوز کو نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکیاں، بھلائیاں، خیر، اللہ کی فرما برداریاں اور عبادات کو فروغ دیتا ہے، اس کو نشو و نما کرتا ہے. یہی فلاح کا نسخہ ہے. اور فلاح کا طریقہ سب سے پہلے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، ذکر ہوگا، قرب الہی بھی ہوگی، شیطان کی گندگی سے بھی بچیں گے، اور دل مطمئن ہو کے، نفس مطمئنہ بن کے اللہ کی اطاعت کرے گا. اور فَصَلَّى، تزکیہ کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. پھر دہرا رہی ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز بہت سے منکرات کو نکال دیتی ہے، نماز بہت سے فحش کو زندگی سے نکالتی ہے. اور پھر رب سے 5 دفعہ دن میں رب کی ملاقات کی یاد دہانی کر کے، تربیت کر کے، یظنون انہ ملاقو کی کیفیت اس کے دل پر طاری کر کے، اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دلا کے، فکر آخرت اس کے دل میں پیدا کر کے، یہ نماز بہت تزکیہ کرتی ہے. تو اللہ نے کہا فلاح کا نسخہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ کے 2 طریقے، ذکر الہی اور پھر نماز. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربی اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہی کی کوٹھیاں، یہی کی جائیدادیں، یہی کے سونے چاندی، یہی کی حکومتیں، عزتیں، عہدے، اقتدار. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہی بات پہلے بھی آئے ہوئے صحیفوں میں بیان کی جا چکی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ.
یہ جو قرآن میں تذکرہ ہے نا صحف ابراہیم کا، یہ جواز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رسول ہونے کا. وہ نبی نہیں تھے، خلیل اللہ کے صحیفوں کا تذکرہ قرآن میں 1 سے زیادہ دفعہ موجود ہے، لہٰذا الہامی کتاب اور الہامی صحیفوں کی بنیاد پر ان کو بھی رسول ہی کہا جاتا ہے. سورہ الغاشیہ مکی صورت، 1 رکوع 26 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 88 نمبر پر. پہلے لفظ کے حوالے سے اس کا نام اور مضمون اس بات پر دلالت دیتا ہے کہ یہ بھی بالکل ابتدائی جو مکی دور ہے اس میں نازل ہوئی. موضوعات عقائد کا تذکرہ اور قیامت کی روداد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل آتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کیا ہوگا؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی ہوئی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا. اور یہ کیسی خوراک ہوگی؟ یا تو حلق میں پھنسنے والی اور یا کانٹوں والی جو خوراک ہے، نہ موٹا کرے گی اور نہ ہی بھوک مٹائے گی. اللہ ہمیں ان سب سے بچا لینا، اللہ ہمیں ان سب سے بچا لینا. یہ کون سے چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن خوف زدہ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، جس کو موت کے وقت ہی ملک الموت کو دیکھنے کے بعد وہ جیسے ڈوب کے اس کی روح نکالے گا، جیسے اس کو بدبودار ٹانٹ میں لپیٹ کے روح کو لے کے جائیں گے، اس کو تو اسی وقت پتہ چل جائے گا میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. معلوم ہے نا، ایک قاتل کو، ایک ڈاکو کو جب پولیس پکڑنے آتی ہے اور ہینڈ کف کر کے اس کو اس جو ہے وہ ان کی جو پولیس کی جو سواری ہے اس پر سوار کرتی ہے، اس ملزم کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بس اسی طرح کافر کو بھی جب ملک الموت آئے گی اور ہینڈ کف کر کے لے جائے گی، اس کو پتہ ہے. اس لیے وہ چہرے خوف زدہ ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، مشقتیں برداشت کر رہے ہوں گے عذاب کی، اور تھکے جا رہے ہوں گے ان عذاب کے فرشتوں کے گرزوں سے، ان بچھوؤں سے، ان سانپوں سے. ایک تو یہ وہ ہے. اور یہاں یہ وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا میں کس سے خوف زدہ ہو کہ اپنی برادری کے خوف سے، اپنے دوستوں کے خوف سے، پیئر پریشر کے خوف سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سوالوں کے خوف سے، اپنے ازواج کے ناراضگی، اپنی اولادوں کی ناراضگی کے ڈر سے وہ ساری زندگی خوف زدہ ہو کے گزرتے رہے، مشقتیں کرتے رہے. دنیا بنانے کی مشقتیں، گھر بھرنے، سجانے، دکھانے کی مشقتیں، لباس دکھانے کی مشقتیں، بس دنیا کی مشقتیں کرتے رہے اور تھک کے آتے رہے دنیا کے پیچھے. کبھی برادری کو خوش کرنے کے لیے، کبھی نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، دنیا کی سرگرمیاں، دنیا بنانے کی سرگرمیوں کے پیچھے مشقتیں کرتے رہے. یہ وہ خوف والے ہیں، یہ وہ مشقتیں کرنے والے ہیں، یہ دنیا کے لیے تھکنے والے ہیں. ان کا انجام جہنم کی ہولناک. اللہ ہمیں ان میں نہ بنا. اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے، دنیا کی فکر سے بے پرواہ کر دے. اللہ فکر آخرت سے آشنا کر دے. اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہم سب کو عطا کر دے. لیکن اس کے برعکس کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. ہاں، بارونق ہوں گے مومنوں کے چہرے، کارگزاریاں کر کے اعمال صالحہ کی کھیتیاں لے کر آئے. اللہ ایسا ایمان عطا فرما، اللہ ایسی کارگزاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہ اپنے پسند کا بنا لے. اللہ جنت کے عمل کرنے آسان بنا دے. یہ کہاں پہ ہوں گے؟ عالی مقام جنتوں میں. وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے. میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں، آج لوگوں نے اپنی محفلوں کی ایونٹ مینجمنٹ سیکھنی ہے اور اپنی محفلوں اور اپنے گھروں کی ڈیکوریشن اور انٹیریئر ڈیزائننگ سیکھنی ہے تو جنت کے نظارے دیکھیں. بہترین ایونٹ مینجمنٹ بھی آ جائے گی اور بہترین انٹیریئر ڈیزائننگ بھی آئے گی. اللہ یہ نظارے ہماری نگاہوں میں سما جائیں. یہ لوگ نہیں مانتے، نہ وہ نظارہ دیکھ کے ڈرتے ہو، نہ یہ نظارہ دیکھ کے رغبت اور تڑپتے ہو. ہاں، یہ نہیں مانتے. تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے ہو؟
اونٹوں کو نہیں دیکھتے ہو کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ تو جو ایسی دنیا اور زمین آسمان بنا سکتا تھا، کیا ویسی جہنم اور ویسی جنت بنانی اس کے لیے مشکل تھی؟ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، نصیحت کیے جاؤ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا، انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا تو ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اللہم حاسبنا حسابِ یسیرا معمول بنا لیجئے، روز رات کو سونے سے پہلے کڑا بے لاگ حساب کر کے سویا کریں۔ اپنے سونے سے پہلے اپنے اور اپنے رب کے درمیان وہ چھوٹا سا ایک کوالٹی ٹائم روز اپنے لیے مقرر کریں۔ ہر روز رات کو بھی کریں، ہر ہفتے میں بھی ایک دفعہ ضرور اپنا کڑا بے لاگ محاسبہ کیا کریں، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا کریں، اپنے دن کا محاسبہ کیا کریں، اپنے دل کا اور دن کا دونوں چیزوں کے محاسبے کیا کریں۔ اپنے دن میں پوری دن کی سرگرمیوں کو دیکھا کریں، پرکھا کریں، جانچا کریں، کتنے گناہوں کے پتھر آج کے نامہ اعمال میں ڈالے ہیں۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں، روز رات کو محاسبہ کیا کریں، سوچا کریں۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اعمال کو وزن دیا جائے گا، تو وزن کے حساب سے سوچا کریں آج میں نے اس گناہوں کی زنبیل میں، گناہوں کے تھیلے میں کتنے گناہوں کے بڑے بڑے پتھر ڈال لیے۔ کیا میرے کمزور کندھے آج کے گناہوں کو اٹھانے کی طاقت اور سقت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہفتے کے بعد بھی اپنا محاسبہ کیا کریں، پھر استغفار کو معمول بنا لیا کریں۔ حدیث بتاتی تو ہے، خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ اللہم اجعلنی من التوابین۔ اور محاسبہ کیا کریں، دلوں کو ٹٹولا کریں، ان میں کوئی گندے جذبے، حسد، کینہ، تکبر، بغض، نفرتیں، ہرس، ہوس، طمع، لالچ اور پھر دنیا کی محبت اور حرام جذبے موجود تو نہیں ہے۔ حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ سورہ الفجر مکی صورت، 1 رکوع 30 آیات، 89 نمبر پر۔ پہلے ہی لفظ والفجر کے حوالے سے نام ہے، اور مکہ معظمہ کا وہ دور ہے جب اسلام قبول کرنے والے اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے خلاف ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی ہے، اور اہل مکہ کو عاد اور سمود اور فرعون کے قصے سنا کر اس ظالمانہ رویے سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ والفجر، دو نمازیں ایسی ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنی 2 سورتوں کے نام، سورہ فجر، سورہ عصر، اور 2 نمازیں ایسی جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر والعصر۔ ان دونوں نمازوں کی اہمیت واضح طور پر موجود ہے۔ فجر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے جس پر فجر کی نماز بھاری ہے۔ وہ جو کہنے والے نے کہا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت عشاء اور باجماعت فجر ادا کرتا ہے اس کو ساری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تو جنت کا حصول بڑا آسان بنایا ہے، اس نے تو لوٹ سیل لگائی ہے۔ ان لوٹ سیل کے سارے پیمانوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والے کون ہیں؟ وہی فجر اور وہی عشاء۔ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو، کمپلیٹ پرفیکٹ نور۔ کہاں؟ وہ قبر کے اندھیروں میں بھی ان کو نور ملے گا، پل صراط کے اندھیروں میں بھی ان کو نور ملے گا، اور وہ جہنم کی کوٹھریوں کے اندھیروں سے بھی اس نور کی وجہ سے بچ کے جنت کے بالا خانوں میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ہے فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت۔ اور عصر کی نماز،
بخاری کی حدیث دہرا لیجئے، فرمایا گیا کہ یہ منافق کی عصر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھتا سورج کو تکتا رہتا ہے۔ ارے آج کہاں کوئی سورج کو تکتا ہے، آج تو سورج کو تکنے کے حالات ہی نہیں رہے، آج تو بیٹھا ٹی وی اسکرین کو تکتا ہے، میں یہ ذرا ڈرامہ پورا کر لوں، میں یہ فلم پوری کر لوں، میں یہ کرکٹ میچ دیکھ لوں، کچھ نہیں تو یہ میں کوکنگ شو کی ریسیپی پوری کر لوں، ہے نا، رات کو نیا کھانا بنانا ہے، زندگی کھانا ہو گئی، اور یہاں پھر اپنی نیوز فیڈ کو کھنگال رہا ہے، وہ کلپیں دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک کی یا وہ انسٹاگرام کی ریلیں دیکھ رہا ہے، ہاں وہ بیٹھا اسکرینوں کو تکتا رہتا ہے۔ آج کا منافق سورج کو نہیں تکتا، آج کا منافق اسکرینوں کو تکتا ہے، ٹیبوں کو تکتا ہے، آئی پیڈوں کو تکتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے، یا ویڈیو بناتا ہے یا اپنی کلپیں بناتا ہے اور پوسٹ کرتا ہے، ہاں وہ سورج کو بیٹھا تکتا رہتا ہے۔ پھر جب سورج زردی میں آتا ہے، ظاہر ہے وہ افضل وقت گزر گیا، سورج جب زردی میں آتا ہے پھر اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور کیسے پڑھتا ہے؟ قامو کو سالہ، سستی سے پڑھتا ہے، اور پھر کیا ہے، وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، قرآن میں بھی آ گئی، صرف منافق کی حدیث میں بھی آ گئی، نماز کم ہی پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ تو یہ منافق کی عصر کی نماز ہے۔ اور آپ نے تو فرمایا تھا عصر کی نماز جنہوں نے چھڑوانے کا معاملہ کروایا تھا، آپ نے فرمایا تھا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کروا دی۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز چھٹ گئی، اس کا گھر بار اہل و عیال لٹ گیا۔ ارے لٹتا ہے، ٹیوشن سینٹر کے باہر ماں بیٹھی چھوڑتی ہے، ٹیوشن سینٹر کے اندر بیٹھا اے لیولز کے امتحان کے لیے وہ اسٹریٹ اے لینے کی خواہش والے بیٹے کی بھی چھوٹ جاتی ہے، بیٹے کی بھی چھوٹتی ہے، ماں کی بھی، ارے ماں بیٹا بیٹھے ہیں دنیا کے امتحانوں کے لیے، لٹ گیا پیچھے تمہارا سارا گھر بار جائیداد، سمیٹتے رہو تم دنیا کے امتحانوں اور پرچوں کی تیاریاں کرتے رہو، بازاروں میں چلے جائیں، دکاندار بھی، گاہک بھی، سب حی علی الصلاح حی علی الفلاح، عصر کی نماز ہے، مؤذن پکارتا رہ جاتا ہے، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، کوئی مؤذن کا جواب نہ بول کے دیتا نہ عمل سے دیتا ہے، ویسے ہی کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں، پارلر بھی، بوتیکیں بھی، بازار بھی، کوئی ہل کے نہیں دیتا، وہ لیسیں، وہ بریڈیں میچ کر رہی ہیں، دوپٹے ڈائی کر رہی ہیں، پیچھے گھر لٹ گیا۔ ہاں صحابہ کو تو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، وہ ایسے تعزیت کے لیے جاتے تھے کہ جیسے کسی فوت شدہ کی، کسی کے رشتہ دار کی وفات کے اوپر اس کے ساتھ تعزیت کو جاتے تھے، ان کو حقیقتوں پر، ان کو حدیثوں پر یقین اور کامل ایمان۔ یہ عصر کی نماز ہے اور یہ فجر کی نماز ہے، اور اللہ نے عصر کی نماز کے لیے تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین کا واضح حکم دیتے۔ اللہ اپنی اور اپنی اولادوں کی نمازوں کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں، یہ 10 راتیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ 10 نہیں ہے، آج ہی سورہ قدر میں بات ہوگی، وہ تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اگر طاق کو کاؤنٹ کریں تو وہ 10 نہیں بنتی ہیں۔ یہ 10 کون سی ہیں؟ یہ ذی الحج کی 10 راتیں۔ اللہ نے ذی الحج کی، قرآن نے ذی الحج کا جو فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے ذی الحج کے حوالے سے، وہ قرآن میں سورہ فجر کے حوالے سے، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت، ان 10 دنوں کی نیکیوں اور ان 10 راتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن سے بھی جواز ہے، حدیث سے بھی دلیل اور جواز موجود ہے۔ اور پھر راتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان 10 دنوں کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کے اہل خانہ بھی عبادات میں کثرت کا معاملہ کرتے تھے، اور صحابہ اور تابعین اور تابعین کا طریقہ تو وہ اقوال ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ان 10 راتوں میں اپنے گھروں کے چراغ گل نہ کرو، گویا ایسے لائٹنگیں ہیں، روشنیاں ہیں، اور سارے اہل خانہ جاگ رہے ہیں اور سب عبادتوں میں مشغول ہیں۔ یہ عشرہ ذی الحج کی راتیں، ادھر حجاج اکرام وہاں بیٹھے اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش پا رہے ہیں، اب جو جا نہیں سکے، اپنی جسمانی اپنی مالی کسی مصیبت کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے، اللہ ان کو محروم نہیں رکھے گا، ان کے لیے ان کے گھر بیٹھے یہ بخششوں اور یہ سعادتوں والی گھڑیاں ان کو یہاں گھروں میں میسر کر دی گئی ہیں۔ راتوں کی عبادت کرنا
اور ان عبادتوں میں وہی ہیں جو لیلۃ القدر کی ہیں. قیام ہوگا، نوافل ہوں گے، طویل رکوع، طویل سجود، طویل رکوع اور طویل قیام، اور قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، سماعت قرآن ہوگا، تسبیحات ہوں گی، استغفار اور دعائیں ہوں گی. تو یہ ان راتوں کے بھی کرنے کے وہی کام ہے جو لیلۃ القدر کی راتوں میں کرنے کے کام ہے. دن میں روزہ رکھنا، روزہ رکھنا 9 دن تو سارے، 9ویں دن کی تو حد یہ ہے کہ قصیر گناہوں کی بخشش کا واقعہ جو ہے وعدہ موجود ہے، اگلے پچھلے سالوں کی گناہوں کی بخشش کا وعدہ موجود ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 ذی الحج کو روزہ رکھتے تھے. اور اس کا انداز کیا ہوتا تھا، اگر آپ دیکھیں نا تو ہماری جو رمضان کے بعد جو عید ہے اس میں تو چونکہ ہم پورے رمضان میں روزے رکھ چکے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی صبح اپنے گھر سے کچھ میٹھی چیز، عموماً کھجوری کا کھانا سنت سے ثابت ہے، آپ کھجور تناول فرماتے تھے اور پھر آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے. آپ تسبیحات اور تکبیرات پکارتے جاتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، اور پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور اپنے معاشرے کی کفالت کا معاملہ اختیار کرتے تھے. انشاءاللہ روداتیں آگے آئیں گی. لیکن بہرحال جب عید الضحیٰ کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ تناول فرمائے اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے، اور پھر عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد آپ اپنے دستے مبارک کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کرتے تھے، اور پھر ان کو پکانے کے بعد اپنے قربان کیے ہوئے جانور کا گوشت جب آپ تناول فرماتے تھے تو اسی کو اس دن کا افطار تصور کیا جاتا تھا. کوئی یہ معاملہ کر سکتا ہے تو 10 کا بھی رکھ لے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بہرحال 9 دنوں کے روزے کی تو فضیلت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت سے ثابت ہے. اور پھر ان 10 دنوں میں حدیث کی تاکید ہے کہ تم کثرت سے کیا کرو، آپ نے فرمایا کہ کثرت سے تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہاں پہ حجاج اکرام میدان عرفات میں وقوف عرفات کے بعد قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو کے اگر طاقت و استطاعت ہے یہ پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش. تم کیوں محروم رہو، تم بھی کثرت سے ان دنوں میں تکبیرات بھی پڑھو، تسبیحات بھی پڑھو، تیسرا کلمہ بھی پڑھو. وہ تو وہ ہے کہ جب کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ عبادات ہیں. اور پھر صدقہ ہے، خیرات ہے، فاستبقوا الخیرات ہے. یہ وہ کام کرنے کے ان 10 دنوں میں قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ان 2 راتوں کے علاوہ لیلۃ القدر اور 10 ذی الحج کی راتیں اور کوئی رات عبادت کا تصور اگر کیا گیا کہ زیادہ ثواب ہوگا، چاہے شب برات چاہے شب معراج، وہ بدعت ہوگی. روزے بھی واضح طور پر ان مسنون سارے روزوں کے علاوہ جس کی فہرست بتا چکی ہوں، اگر زائد روزے زیادہ اجر کی ثواب سے رکھے گئے تو بدعت. کل بدعت ضلالہ کل ضلالہ فی النار اللہم اجرنا من النار. قسم فجر کی 10 راتوں کی جفت کی، طاق کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم ہی دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی، ان میں بڑا ہی فساد پھیلایا. کیا فساد تھا ان کا، کیا سرکشی تھی؟ زمین اللہ کی تھی، اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کر کے دی تھی، اللہ نے حکومتیں عہدے اقتدار دے کر دی تھی، لیکن انہوں نے فتنہ یہ کیا کہ زمین اللہ کی تھی، اس پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا، اللہ کی تعلیمات کو اپنا نظام حکومت، اپنا نظام حیات، اپنا نظام معیشت، اپنا نظام قانون اور اپنا نظام تمدن نہیں بنایا. ایسی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. دوہرا لیجئے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو کرنے کے کیا کام ہے؟ ذکر، شکر
اور صبر کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آپے میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا، عملی شکر کرنا ہے، نعمتیں حاصل کرنی ہے رب پسند طریقے سے، حرام سے نہیں، نعمتیں استعمال کرنی ہے رب پسند طریقے سے، حرام پر نہیں، حدود سے تجاوز پر نہیں، اور پھر ان نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے باقیات الصالحات بنانا ہے، اور پھر نعمت کے ملنے پر استغفار کو بھی معمول بنانا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہ معمول بنانا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کو وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا نہیں، تکلیف کے آنے پر، آزمائش کے آنے پر کیا کرنا ہے؟ ذکر، شکر، صبر، اور پھر اس تکلیف کو دور کرنے کی دور بھر کوشش، استطاعت کے مطابق کوشش حلال حدود کے اندر، اور پھر اس کے بعد دعا اور کوشش کرنے کے بعد توکل، تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی خیر، راضی برضا رہنا ہے، لیکن شاید یہ میرے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اس لیے استغفار کو معمول بنانا ہے۔ اللہ امتحان کے پرچوں کو رب پسند طریقے سے حل کرنا ممکن اور آسان بنا دے، ہرگز نہیں۔ بلکہ رب پسند کام کیا ہے؟ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں ہو، اور میراث کا سارا ہی مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم یہ کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ وجہ تمہاری صرف ایک ہے، انڈرلائنگ پرابلم صرف ایک ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دل میں چھوٹے چھوٹے سے تمہارے دل ہیں، اس میں تم نے ٹھونس ٹھونس کے دنیا کی محبتیں، دنیا کے مال، حکومت، عہدے کی محبتیں تم نے اس چھوٹے سے ناتواں دل میں ڈال دی ہیں۔ یہ دل میں جب محبتیں آ گئی ہیں تو دل میں ہرس، بخل، لالچ، ہوس، تماس سبھی تو آ گئے۔ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتا ہے سینوں میں تصویریں، اس نے تمہارے دل میں اپنی تصویریں بنا لی ہیں، اور بس یہ ہوس اور خرس پھر تمہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کی کفالت اور ان کے ساتھ مہربانی کرنے سے بھی روکتے ہیں، تمہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھی تمہارا یہ دل، مال سے بھرا ہوا دل روکتا ہے، اور تمہیں مجبور کرتا ہے کہ تم وراثت کے حقداروں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، ماؤں کی وراثت بھی کھا کے اسی مال کی محبت کی دیوی کی پوجا کرتے رہو ساری زندگی۔ اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے غنی کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ کب تک محبت؟ کون سی دنیا سے محبت جس کی حقیقت کیا ہے؟ جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کس سے محبتیں کر کے آیا ہوں، کون سی محبوب چیزیں خرچ کیے بغیر آیا ہوں، اس وقت اس کو سمجھ آئے گی۔ اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تو بھیجا ہوتا، دنیا کی محبوب چیزوں کو وہیں پہ سمیٹ کے آ گیا بخل کر کے، کچھ تو میں نے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے باندھے گا، کیسے باندھے گا؟ اس دن پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا کرو، اس کو 70 ہاتھ لمبی آگ کی زنجیر میں اس کو پرو دو، اور پرو کے اس کو آگ کے اوپر لٹکا دو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں دل لگا کے آیا۔ دوسری طرف کون ہے؟ نفس مطمئنہ۔ ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، یہ کون سا دل تھا؟ یہ ہر حال میں مطمئن تھا، اس کو اللہ کی طرف سے تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت، تنگی، بدحالی کچھ بھی آتی تھی، اس کو معلوم تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، وہ حکیم ہے، کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور میں نے جھولی پھیلائی ہے، وہ سمیع سن رہا ہے، ان ربی لسمیع الدعا۔ وہ تکلیفوں میں بھی مطمئن، راضی برضا، اور اسے پتہ ہے میں نے جھولی پھیلا لی ہے، وہ توکل کر کے مطمئن تھا، تکلیفوں
تکلیفوں میں بھی مطمئن تھا، اللہ کے احکامات سنتا تھا تو بغیر کی لوکال بحث تکرار کے مطمئن ہو کر راضی برضا رہ کے اللہ کے آگے سمینا کے بعد اتوانا کرتا تھا۔ ایسا نفس مطمئنہ کیا کہا جائے گا؟ چل اپنے رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں کے صف میں۔ اللہ اپنا بندہ بنا لے، اللہ اپنا بندہ بنا لے، عباد الرحمن کی صف میں ہمیں شامل فرما دے، عباد الرحمن کی صفات کو یاد رکھنے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بندگی کا لطف عطا فرما، بندگی میں حسن عطا فرما، بندگی کے طریقے اور قرینے سکھا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ البلد مکی صورت، 1 رکوع 20 آیات۔ ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر پر پہلی آیت میں اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کون سے شہر کی؟ مکہ، خانہ کعبہ کا شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، ام القریٰ کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کھانے کے بعد کچھ حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر کے لوگ جن کی میں قسمیں کھا رہا ہوں، اسی شہر کے لوگ انہوں نے تم کو حلال کر لیا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی۔ کون سے باپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی، اور اس کی اولاد کون؟ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہر کی قسم، مکہ کی قسم، اور مکہ کے آباد کاروں، مکہ کے حرم کے معماروں کی قسم کھا کر کیا کہا ہے؟ مجھے اس کے معماروں کی قسم، مجھے اس کے آباد کاروں کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے مکہ والو، اے قریش مکہ، یاد رکھنا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال، یعنی ان کا انکار کرنا اپنے لیے حلال کر لیا ہے، ان کا مذاق اڑانا تم نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، ان کی تنقید، ان کی نکتہ چینی کرنا اپنے لیے حلال کر لیا ہے، ان کو ساحر، ان کو کاہن، ان کو جادوگر، ان کو جھوٹا، ان کو شاعر کہنا اور ان کے اوپر نکتہ چینیاں کرنا اور باتیں کرنا اپنے لیے حلال کر لیا، اور ان کی مخالفت مرتے دم تک کرنا تم نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ مشرکین مکہ کو قسم کھا کر کہہ رہے کہ یہ کام جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حلال کیے، یاد رکھنا تم بڑے ہیبت ناک انجام سے دوچار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کی۔ حقیقت ہے انسان کی زندگی مشقت پر مشقت ہے، اور میرا خیال ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر بعد والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشقت والا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری اپنی زندگی میں بالکل اگلا مرحلہ پچھلے سے زیادہ مشکل۔ وہ زندگی شروع کریں، وہ بچہ جب اس کی ولادت ہوتی ہے، وضع حمل کے موقع پر ماں کی مشقتیں تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ماں کی مشقتوں کو تو ہم سب دیکھتے بھی، اور بہت دفعہ ہم مائیں محسوس بھی کر چکے ہیں۔ اس ننھی جان کی مشقت دیکھیں جو دنیا میں آنے کے لیے تنگ تاریک سی وہ ہڈی والے اس رستے سے نکل کے آتا ہے، کتنی مشقت۔ شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، آج ہم جب وہ مشینیں لگاتے ہیں، اس بچے کی دھڑکنیں دیکھتے ہیں اور ماں کی کنٹریکشنز کے اوپر اس کی ہارٹ بیٹ کو بڑھتے گھٹتے دیکھتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے وہ وضع حمل کا مرحلہ، وہ ننھی جان کے لیے کتنا مشکل۔ اس کے بعد یہ دنیا میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ مشقت۔ وہ پہلے آرام سے اندھیرے میں تھا، ایک دم سے وہ لیبر روم کی چک
چکا چوند روشنیوں میں آتا ہے اور اس کے اوپر سپاٹ لائٹس فوکس ہو جاتی ہیں. پہلے آرام سے پانی میں تیرتا تھا, غوطے کھاتا پھرتا تھا, اب یہاں پہ ہوا ہے, پانی کوئی نہیں ہے. وہ خاموشی کے ساتھ اپنی ماں کے پیٹ میں سکون سے زندگی گزارتا تھا. ایک دم شور و غل ہے, کوئی اس کو ادھر سے اٹھاتا ہے, کوئی ادھر سے چومتا ہے, کوئی کچوک کے دیتا ہے. ایک دم سے زندگی کی مشقتیں شروع, پانی سے ہوا میں, خاموشی سے روشنی میں, اندھیرے سے روشنی میں, اور خاموشی سے اتنے ایک دم سے شور و غل میں. اور پھر تھوڑی سی دیر کے بعد اس کی اگلی مشقت. آپ نے کئی دفعہ وہ چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچے میرے سامنے, وہ گرینڈ پیرنٹس میرے سامنے, وہ مریضوں کے بچے, کیا وہ حال ہوتا ہے اس بچے کا. اس کو بھوک پیٹ کی ستاتی اور وہ دائیں بائیں منہ مارتا ہے شیدائیوں کی طرح. اس کو دودھ پینا نہیں آتا. وہ ننھی جان کو دودھ پینا سیکھنا, اور دودھ پینا اس کے لیے کتنا مشقت طلب ہوتا ہے. مائیں تڑپ رہی ہوتی ہیں, یہ بھوکا ہے, رو رہا ہے, ہائے کیسے پلاؤں. ارے اس کی مشقت دیکھو. پھر ذرا سا بڑا ہوتا ہے, گردن کو اٹھایا نہیں جاتا, ادھر گردن ادھر گردن آگے گردن, مشقت پہ مشقت. اب تقریباً 3-4 مہینے کا ہو جاتا ہے, پھر مشقت, بیٹھ نہیں سکتا. بٹھاتی ہے ماں, دھڑم کر کے آگے گرتا ہے, ناک پچکتا ہے, پیچھے گرتا ہے, سر پٹکتا ہے, دائیں بائیں, مشقت پہ مشقت. پھر کھڑا ہونے کا وقت, پھر چلنے کا وقت. وہ ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے گول ایڑیوں والے پاؤں, بھائی اب چلنا ہے, اور پھر ساری زندگی چلنا ہے, اب سیکھ چلنا. ماں بھی کہتی ہے چلے, اچھا اپنے پاؤں چلے. کتنی مشقت ہوتی ہے اس بچے کے لیے چلنے کے بعد. میرا خیال ہے ہم ریالٹی چیک دیکھیں, ایک مریض جو ہپ ریپلیسمنٹ کی سرجری کرواتا ہے, نی ریپلیسمنٹ کی سرجری کرواتا ہے, میں گواہ ہوں, میں نے پچھلے 3 سالوں میں مریض دیکھے کیسے چلتے ہیں وہ مریض. اس ننھے بچے کے چلنے کا مجھے احساس تو ان مریضوں کو دیکھ کر ہوا, کتنا مشکل ہے اس بچے کے لیے چلنا. چلنے لگتا ہے, پھر اماں اس کو بیگ اس کے پیٹھ پہ لاد کے اس کو اسکول بھیج دیتی ہے. تو 2.5 سال کی عمر میں ہی بھیج دیتی ہے نا, اتنا بھاری بیگ. ہاں اس کو ایچسن کالج میں جانا ہے, اس کو کانوینٹ میں داخل کرنا ہے, اس کو گرامر میں داخل کرنا ہے. جب تو 2.5 سال کا, پیمپر پہنا کے ماں اسکول بھیج دیتی ہے, مشقت پہ مشقت. اب وہ شام کو ننھا سا بچہ آتا ہے تو لکھنے کی مشقت. وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ, لٹرلی وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ, میں حقیقت آپ کو بتاؤں بھی ان کے پٹھے بھی ڈیولپ نہیں, اور ماں کہتی ہے ہوم ورک تو کر کے ہی جانا ہے, کلرنگ تو کر کے ہی جانا ہے. میں کئی دفعہ اپنے گرینڈ چلڈرن کو اس مشقت میں دیکھتی ہوں اور مجھے بہت ترس آ رہا ہوتا ہے. میرا بیٹا مجھے ہمیشہ کہتا ہے, اماں ہماری دفعہ تو ترس آتا نہیں تھا, اب ان کی طرف آپ کو سارا ہی ترس آ گیا. کیونکہ اب میں خالی دماغ سے دیکھتی ہوں نا. ہاں وہ مشقت لکھنے کی, پھر اس کے بعد اسکولوں کی مشقت, کمپٹیشنز کی مشقت, ٹیوشنوں کی مشقت, صبح فجر سے لے کے رات کے وقت تک ایکسل کرنا ہے, اسٹریٹ ایز لینے ہیں, بورڈ ٹاپ کرنا ہے, مشقت. اچھے کالج میں داخلہ لے لینا ہے, کالج میں داخلہ لے لیا, اچھے میڈیکل کالج میں, ایک اچھی یونیورسٹی میں پہنچنا ہے, مشقت کے بعد مشقت. ہاں لگتا ہے یہ بڑا مشکل ہے. کالج میں جا کے لگتا تھا اسکول لائف بڑی اچھی ہے, یونیورسٹی میں جا کے لگتا تھا کالج لائف اچھی ہے, یہ ساری اچھی ہیں. جب جاب شروع ہو گیا, اللہ اکبر, مشقت پہ مشقت. اور یہاں پہ لڑکی کی شادی ہو گئی, اگلی مشقت. ہاں وہ تو اپنے گھر میں تھی, میکے میں تھی, ماں باپ محبتوں میں تھی, اب مشقت. کبھی ساس دیکھتی ہے, کبھی سسر جھڑکتا ہے, کبھی شوہر جھڑکتا ہے, مشقت ہی مشقت. اس سے زیادہ مشقت وہ بچے کی ماں بن جاتی ہے, اس سے زیادہ مشقت. اب پھر وہ سوچتی ہے ہاں یہ بیٹھنے لگے گا نا تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی. نہیں ابھی بھی نہیں پرسکون ہوئی. ہاں بس چلنے لگے گا نا تو اوور ود اٹ ہو جائے گا. وہ چلنے لگتا, اس سے زیادہ مشقت. کبھی پلگ میں انگلی ڈال, کبھی ٹی وی کو اپنے اوپر پھینک, مشقت پہ مشقت. اب یہ کہیں اسکول جائے گا نا, فلٹر ہوگا نا تو صبح میرا آرام. ارے کہاں اسکول جائے گا, پھر پک, پھر ڈراپ, پھر لکھائی, پھر پڑھائی, پھر انٹرنس ٹیسٹ, پھر اسکولز اور کالجز, اور پھر اس کا بچہ, اور پھر اس کے بیٹے کے بچے. ساری مشقتیں کب ختم ہوگی؟ پھر بڑھاپے کی مشقتیں شروع. جب ساری مشقتیں ختم, بچے اپنے اپنے گھروں میں سیٹل, الحمدللہ سب اپنے اپنے گھر کے, لیکن پھر بڑھاپے کی مشقتیں یہ ختم نہیں ہوں گی. اس کے بعد موت کی مشقتیں.
ارے دنیا کی مشقتوں کی فکر نہ کریں، یہ اینڈلیس ہیں، یہ لا حاصل ہیں، ان پہ اتنا دل لگائیں، ان پہ اتنا وقت لگائیں جتنے یہ اہم ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب سے بھاگے گا انسان، سب کو فدیے میں دے کے بچنا چاہے گا انسان۔ جتنے اہم ہیں اتنی اہمیت دیجیے، حقوق ضرور ادا کیجیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ انہی پر اللہ عین ممکن ہے اپنے حقوق معاف کرے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ ان کو باقیات و صالحات بھی بنانا ہے۔ اللہ جو اہم ہے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو زندگی میں مشقتیں کاٹتے ہیں اللہ ان مشقتوں کو جنت کے قصول کا ذریعہ بنا۔ ابھی اتنی مشقتیں کرتا رہا، کیا اس نے سمجھا تھا کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا؟ بے قابو ہو کے کیا کہتا ہے؟ یقول احلقت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیر سا مال اڑا دیا۔ پاکستان میں تو ہر مالدار کہتا ہے، پاکستان میں تو ہر مالدار، ہلکی سی جس کی مال کی پسلی ہے وہ سب بھی کہتا ہے احلقت مالا لبدا، پہلے مال اڑاتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، اللہ مجھے یا آپ کو کسی کو ہماری ضرورت سے زیادہ جب مال دیتا ہے وہ میرا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہے جو رب مجھے آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ یہ ضرورت مند کو ڈھونڈتا ہے، یہاں ضرورت مند آتا ہے تو اس کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور پھر یہاں اس ضرورت مند کا مال ریا، اسراف، دکھاوے، نمود و نمائش میں اڑا کے لنڈھا کے خراب تو نہیں کر دیتا؟ ہاں کرتا ہے، میرے معاشرے کا ہر مالدار کرتا ہے، ہر کھاتا پیتا کرتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو اڑا کے ریا، دکھاوے، ایگزیبیشن، ڈیمنسٹریشن آف ویلتھ میں، حرام کاریوں میں اڑا کے خاموش رہتا ہے، پھر اس پر فخر بھی جتاتا ہے میں نے ریا کی ہے، میں نے اسراف کی ہے، میں نے تبذیر کی ہے۔ کیا خیال ہے آج ہماری شادیاں کیا ہیں، ہمارے بیاہ کیا ہیں؟ وہ شادی کے ایک فنکشن کے اندر کتنا اسراف اور کتنی تبذیر ہوتی ہے، لیکن احلقت مالا لبدا جانے سے پہلے وہ سارا اسراف اور ساری تبذیر ساروں کو بتا کے بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ محفل میں، بارات اور ولیمے کی محفل میں آنے والے ایک ایک مہمان کو جانے سے پہلے اپنے مخبر چھوڑ کے، بہنوں کو، اپنی نندوں کو، دونوں طرف کے لوگوں کے ایجنٹس کو چھوڑ کے سارے حاضرین محفل کو جانے سے پہلے انشور نہیں کرتے محفل برپا کرنے والے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو کھانا کھلایا گیا اس پہ پر ہیڈ کیٹرنگ کے چارجز کتنے تھے، یہ جو لڑکی نے جو برائیڈل جوڑا پہنا ہے یہ کس ڈیزائنر کا اور کتنے لاکھ کا تھا، یہ جو سیٹ ہے یہ کون سے ڈیزائنر کا اور کتنی قیمت کا تھا، یہاں تک اس نے جو میک اپ کروایا ہے وہ کہاں سے ہوا اور اس پہ کتنا خرچہ آیا۔ کیا محفل میں سب کو پتہ نہیں ہوتا ہے؟ ایجنسیاں چھوڑی جاتی ہیں نا، پورا مافیا لانچ کیا جاتا ہے، ہم نے اتنے خرچ کیے، لوگوں کو پتہ کیسے نہ چلے، فوٹو شوٹ پہ کتنے لگے، ہمارے بیک گراؤنڈ کی سیٹس پہ کتنے لگے۔ جانے سے پہلے میں نے لڑکی کی ساس کو کیا کیا ہیرے کے ٹاپس پہنائے، میں نے اس میں بری میں کیا دیا، جہیز میں کیا دیا۔ ارے ایجنٹ سارا کچھ بتا کے بھیجتے ہیں۔ یہ احلقت مالا لبدا ہے، تبذیر بھی کی، اسراف بھی کیا، اس پر فخر بھی کیا کہ میں نے تبذیر کی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آگے خوب ہی سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ احلقت مالا لبدا کرنے والوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ وہ رازق جس نے اپنے رزق کی کنجیاں کھول کے تمہیں تمہاری ضرورتوں سے زیادہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق تمہاری پونجی میں ڈالا تھا تمہیں آزمانے کے لیے۔ بتاؤ تمہارا خیال ہے وہ سمیع، وہ خبیر، یہ جو محفل میں تم نے برپا کی اور یہ جو ایجنٹس کے ذریعے تم نے سب سنایا، یہ دکھاوے اور نمود و نمائش کے پہاڑ تم نے بنائے، کیا تمہارا خیال ہے اس سمیع نے سنا نہیں، اس بصیر نے دیکھا نہیں، اس نے جانا نہیں کہ تم نے کیا کیا؟ اور پھر اللہ جھنجھوڑ کے رکھ رہا ہے، کیا ہم نے انہیں 2 آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ارے اللہ کے بندو، یہ تبذیر پر فخر جتانے والو، یہ اسراف کے ڈنکے بجانے والو، تمہاری 2 آنکھیں نہیں ہیں کہ ارد گرد گھوم کے معاشرے میں دیکھتے کتنے بھوکے تڑپ رہے ہیں، دیکھتے کتنے بے لباس ہیں، جاؤ کسی سرکاری ہسپتال میں دیکھو کتنے تڑپ رہے ہیں، علاج کے پیسے نہیں پاتے ہیں، اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں۔ گھماؤ اپنے معاشرے کی تنگیاں، مفلسیاں، فقر، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے حالات تو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اجڑتے ہوئے گلستان کے حالات تو دیکھو کہ تبلیغ اور دعوت کے لیے تمہارے مال کی معاونت کتنی ضروری ہے، اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں کے ساتھ 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے؟
اللہ نے 2 ہونٹ دیے تھے اس چر چلتی ہوئی زبان کو جس کے ساتھ تم اپنے اسراف اور اپنی تبذیر کے ڈنکے بجاتے تھے اور اخلقت مال اللبد تفاخر کے ساتھ کہتے تھے. تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے تھے کہ اس زبان کو قابو میں کر کے اس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گہرائی سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو قرآن میں ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے افلا یتفکرون، غور نہیں کرتے ہو، تفکر تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو. اللہ کہتا ہے کسی نے دیکھا نہیں، ہم نے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور صرف یہ کہا ہم نے تو اسے دونوں رستے بھی دکھائے تھے. وہ جنت کی طرف جانے والا رستہ مشکل ہے، بلند ہے، اور جہنم کے گڑھے میں جانے والے سارے ہی رستے دکھائے تھے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے کی کوشش ہی نہ کی. کون سی ہے دشوار گزار گھاٹی؟ ارے جنت کا رستہ، بلندی کی طرف جانا ہمیشہ مشکل ہے، اس پہ محنت بھی زیادہ، مشقت بھی زیادہ، تھکاوٹ بھی زیادہ، لیکن بلند مقام پر جا کے ہمیشہ سرور بھی تو زیادہ آتا ہے. نشیبی گڑھے کی طرف لڑکتا ہوا آسانی سے چلا تو جاتا ہے، لیکن گڑھے میں گرنا مشکلات بھی ہیں. تو بہرحال اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دونوں رستے دکھائے تھے، جنت کا بھی جہنم کا بھی، لیکن تم نے تو اس بلند جنت کے رستے پر چلنا ہی نہ اڈاپٹ کیا. تم نے جنت کو اپنی منزل مقصود ہی نہیں بنایا. اور تم کیا جانو وہ جنت کا دشوار راستہ کون سا ہے؟ کسی غلام کو، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. حدیث بتاتی ہے نا کہ جب کوئی شخص ایک غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر عضو، اس کے ہر باڈی پارٹ کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرنا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ آدمی کیا کرے، ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو کس کی تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر اور رحم کی تلقین کی ہے. اللہ ہمیں ان میں بنا دے. یہ لوگ دائیں بازو والے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر تو آگ چھائی ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سورہ الشمس مکی صورت، 1 رکوع 15 آیات ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر پر آتی ہیں، اور پہلے ہی لفظ کے حوالے سے اس صورت کا نام ہے. مضمون کو دیکھیں، انداز بیان کو دیکھیں تو مکہ کا بالکل ابتدائی دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور پکڑ چکی ہے. اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. اور مضمون جو اگر ہم دیکھیں تو علم اور رشد اور ہدایت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اس دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس انسانی کو ہموار کیا. اور پھر نفس میں کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اس کا فسق اور اس کا فجور اور اس کا تقوی، اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس نفس پر الہام کر دی. دونوں الہام کر دی. اللہ نے حقیقت بتا دی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ نے دو چیزیں بتا دی، جیسے دن کے ساتھ رات ہے، جیسے سورج کے ساتھ چاند ہے، جیسے روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے، جیسے زمین کے ساتھ آسمان ہے، ویسے کیا ہے ہر نفس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فسق و فجور اور گناہ کے ساتھ
تقوی الہام کیا ہے، ہر چیز جوڑے جوڑے ہے۔ اسی طرح دل میں بھی اللہ نے نافرمانی اور فرما برداری دونوں چیزوں کو، خیر اور شر، نیکی اور گناہ، دونوں چیزوں کی طرف اللہ نے میلان اور رجحان جو ہے وہ اللہ نے فطرت میں ڈال دی ہے۔ اب ڈال تو اللہ نے دونوں چیزیں فطرت میں دی ہیں، لیکن فلاح کا نسخہ کیا ہے کہ اس گناہ، اس شر اور اس نافرمانی کو کیا کرو، اس کا تزکیہ کر لو، اور جو اپنے نفس کو اسی برائی کی حالت میں دبا لے گا اور تزکیہ نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ فلاح کا نسخہ تزکیہ ہے، ناکامی کا نسخہ کیا ہے؟ دساہا، گناہوں پر راضی ہو کے گناہ والے نفس پر اسی کو دبا لینا۔ اللہ ہمیں تزکیہ کا طریقہ سکھائے۔ اللہ فلاح کا نسخہ بتا رہے، فلاح کا نسخہ تزکیہ ہے، فلاح کا نسخہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے بھی بات کی، سورہ العلم میں بھی بات کی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فلاح کا نسخہ وہاں تزکیہ دیکھا تھا۔ تزکیہ کا طریقہ کیا دیکھا تھا؟ ذکر الہی کرو، نماز کا قیام کرو، فکر الہی، فکر آخرت کو غالب فکر کرو، تزکیہ ہوگا۔ یہاں پر پھر دنیاوی اخروی فلاح کیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، گناہوں کا اعتراف کر کے گناہوں کو نکالو، اور اللہ سے نیکیوں کی توفیق بھی مانگو، اور اپنی نیکیوں کی نشو و نما بھی کرو، نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ یہ رویے ہوں گے تو فلاح پاؤ گے۔ لیکن اگر اپنے نفس میں جھانکو گے اور گناہوں کو پاؤ گے اور انہی پر راضی برضا رہ کے، ان کو دبا کے، ان پر اصرار کر کے، ان کو کور اپ اور جسٹیفائی کر کے اسی گناہ کی زندگی کو دبا کے چھپا کے چلاتے جاؤ گے، تو پھر کیا ہے؟ قد خوابا، پھر نامرادی ہے، پھر بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ فلاح کے نسخے سکھا، ان پر عمل ہم سب کے لیے ممکن اور آسان بنا۔ فلاح کا نسخہ اور پھر کامیابی کا نسخہ، اس کے لیے اللہ نے ایک مثال دے دی۔ ایک پوری کی پوری قوم، یہ تزکیہ ایک انفرادی سطح پر بھی کرنا ہے، معاشرتی سطح پر بھی کرنا ہے، اور قومی سطح پر بھی کرنا ہے۔ جب ہر سطح پر فلاح ہوگی، ہر سطح پر تزکیہ ہوگا، تو ہر سطح پر فلاح ملے گی۔ لیکن ایک پوری کی پوری قوم کی کامیابی کا نسخہ، کی ناکامی کی وجہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ دساہا، انہوں نے اپنی برائیوں کو دبا لیا تھا، برائیوں کو نکالا نہیں تھا، بھلائیوں کو رواج نہیں دیا تھا، تو پوری کی پوری قوم قد خوابا، نامراد ہو گئی تھی، فلاح سے محروم رہ گئی تھی۔ کون سی قوم؟ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقی، نافرما بردار آدمی بپھر کر اٹھا، کون؟ قدار بن سالف، جس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی، اس نے کونچی کاٹی تھی، اور قوم میں سے کسی نے اس کو روکا نہیں تھا۔ قوم نے دساہا کر لیا تھا، قوم نے زکاہا نہیں کیا تھا۔ وہ آدمی اٹھا تو اس کے رسول نے ان لوگوں سے کہہ دیا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار دیا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری قوم تھی، ان کے اندر برائیاں بھی تھیں، بدکاریاں بھی تھیں، زناکاریاں بھی تھیں، سرکشیاں بھی تھیں، نافرمانیاں بھی تھیں، زمین پر اللہ کا نظام بھی نہیں تھا، حکمران بدکار، زانی، سرکش، نافرمان، جابر، ظالم بھی تھے، اور پھر مالدار طبقہ بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ قوم نے نہ تزکیہ کیا تھا، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تھا، نہ اللہ کا نظام نافذ کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ جب قدار بن سالف نے کوچیں کاٹی تھی تو کسی نے اصلاح کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، کسی نے اس کی برائی پر ڈانٹ نہیں ڈالا تھا۔ جب پوری کی پوری قوم نے تزکیہ نہیں کیا تھا، پوری کی پوری قوم نے گناہ کو اور حدود کے تجاوز کو دبا کے پی گئی تھی، تو قد خواب، پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی۔ اللہ ہر سطح پر تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنا ذاتی محاسبہ کر کے تزکیہ کرنے والے بن جائیں، اللہ اپنے گھریلو سطح پر تزکیہ کرنے والے بن جائیں، اور اپنے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے کر اس کے بھی تزکیہ میں اپنا کردار ادا کرنے والی ہوائیں اور بدلیاں بن جائیں۔
سورہ لیل مکی صورت 1 رکوع 21 آیات ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بالکل پہلے ہی لفظ واللیل کی حوالے سے اور سورہ شمس کے ساتھ بالکل موضوع جو ہے وہ ملتا چلا جاتا ہے، اور اللہ نے قسم کھائی ہے اور پھر ایک حقیقت بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسموں کی ہیں، یہ تو ہے، کوئی دنیا کی کوشش کرتا ہے، کوئی آخرت کی کوشش کرتا ہے، تو تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں دیا، کوئی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے، کوئی معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، کوئی ازواج کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور کوئی رب کو خوش کرنے کے لیے، کوئی من پسند کرتا ہے، کوئی رب پسند کرتا ہے۔ تو مختلف کوششیں ہیں، کوئی دنیا بنانے کے لیے کرتا ہے، کوئی آخرت بنانے کے لیے کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، یہ تصور بھی ہمیں اللہ قرآن میں بہت دفعہ یہ بات سمجھاتا ہے، بارہا یہ ایک تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ہمیں کوشش کس کے لیے کرنی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو نیت عمل کی ہمیشہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ نیت ہمیشہ آخرت کے لیے رکھنی ہے، نیت ہمیشہ آخرت کے لیے رکھنی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، رب کی جنت پانے کے لیے، اور کیا، رب کے جہنم سے بچنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، جب کوئی دنیا کے ارادے سے کام کرتا ہے تو اللہ دنیا میں اس کو اس محنت، اس کوشش کا ریوارڈ، اس کا بدلہ دنیا میں نعم البدل میں دے دیتا ہے۔ لیکن جب نیت اور ارادہ خالصتاً دنیا کے لیے ہو تو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، لا خلاق لہم فی الآخرہ، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن کیا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کی نیت سے کام نہیں، آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے، تو اس سارے کام کی وجہ سے اس کو بھلائی اور خیر دنیا میں تو ملتی ہی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ضرور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کیوں چاہتا ہے، اللہ کیوں سکھاتا ہے کہ اپنے دلوں میں نیت کرو تو آخرت کی نیت کرو، اور رب کی رضا کی نیت کرو، دنیا اور دنیا کے بندوں کو راضی کرنے کی نیت نہ کرو؟ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو مجھے اور آپ کو پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم دنیا کے ارادے سے کام کرتے ہیں نا، تو پھر بہت دفعہ کامیابی نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے، کوئی شخص جب کام کرے، کوئی اپنا ٹارگٹ، کوئی اپنا گول بنائے، تو ضروری تو نہیں کہ ہم وہ حاصل کرنے میں کامیابی ہو جائیں، ضروری تو نہیں کہ ہمیں وہ اپنا ٹارگٹ یا ہمیں اپنا نتیجہ یا ہدف حاصل ہی ہو جائے۔ جب ہدف حاصل نہیں ہوتا نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن، اور پھر اس ڈپریشن میں آ کے بندہ ہمت اور محنت چھوڑ دیتا ہے۔ میں کئی دفعہ باتیں مثالوں سے اس لیے سمجھاتی ہوں کہ چیزیں شرح صدر زیادہ ہوتی۔ آپ دیکھیں، ایک خاتون ہے، وہ لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ بیاہ کے اپنے سسرال میں جاتی ہے، اور جاتے ہی وہ ٹھان لیتی ہے اور ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بھی بڑی خدمت کرے گی اور اس کی بڑی فرما برداری کرے گی، ساس سسر سسرال والوں سبھی کے آگے پیچھے پھرے گی، خدمتیں کرے گی، اپنے ہاتھوں پہ ڈالے گی، تاکہ کیا ہے، ظاہر ہے وہ سارے قائل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد شوہر راضی ہو گیا تو اس کی مانے گا، اس کو نان نفقہ دے گا، اس کو پاکٹ منی دے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی مرضیاں مانے گا، اور شوہر کے ساتھ اس کے گھر والے بھی راضی ہوئے تو بس اس کو عزت ملے گی۔ اب وہ یہ اس نیت سے کرتی ہے، ان سب کو راضی کرنے اور اپنی انگلیوں پہ نچانے کے غرض سے کرتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے اور فوراً ہی کامیاب ہو جائے، نہیں نا۔ اب اگر وہ 2 مہینے کرے گی، 4 مہینے کرے گی، 6 مہینے کرے گی، تو کیا ہوگا؟ نا امیدی بھی ہوگی، مایوسی بھی ہوگی، ڈپریشن بھی ہوگی، ٹینشن بھی ہوگی، اور شاید 6ویں مہینے وہ پٹک کے کہے گی یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، میں نہیں کرتی، اور یہاں پھر کہے گی یہ تو ہے ہی بے وقوف، یہ تو ہے ہی نہ شکرے، یہ تو ہے ہی سنگ دل لوگ، یہ تو ہے ہی نہ قدرے، ان کی کون خاطر کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ چھوڑ دے گی، مایوس، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی الگ بھگتے گی، اور وہ کام کرنا بھی چھوڑ دے گی۔ کیا ہوگی؟ ناکام بھی ہوگی، برباد بھی ہوگی، اس کی تو کامیابی کا کوئی چانس۔ لیکن اس کے برعکس ایک لڑکی
آتی ہے اپنے گھر میں بیاہ کے، اور وہ کس کے لیے؟ ان کے لیے نہیں اور اس کے لیے بھی نہیں. کس کے لیے کرتی ہے؟ اس کے لیے کرتی ہے جو علیم بھی ہے، جو قدردان بھی ہے، اور جو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اس کے لیے کرتی ہے جو خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اس لیے کرتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے تو وہ اس کے قریب ترین ہوتی ہے. اپنی ساس کی، سب کی خدمت جب کرتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہے. فالصالحات قانتات حافظات بن کے رب کی رضا سمیٹنے کے لیے کرتی ہے. تو وہ مانے وہ خوش ہوں یا وہ نہ ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ جن کے لیے کر رہی ہے، جس اجر کے لیے کر رہی ہے، وہ سمیع دیکھ رہا ہے نا، اس کے رویے سن رہا ہے نا، اس کو خبیر کو خبر ہے. اور وہ تو علیم بذات صدور ہے، اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے. نہ ڈپریشن، نہ مایوسی، نہ امیدی، اور پھر وہ کرتی بھی رہتی. عمل میں پرسسٹنس، عمل میں ہمیشگی، عمل میں ثابت قدمی بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی خاطر کرتا ہے. دنیا کی خاطر کرنے والوں کو مایوسی بھی ہوتی ہے، اور دنیا کی خاطر کرنے والے ہمیشگی اور ثابت قدمی سے بھی نہیں کرتے. اور پھر جب کوئی اللہ کی خاطر کرنے والا ثابت قدمی سے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کس کو ملتی ہے؟ وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس. جو آہستہ آہستہ بس لگا رہتا ہے نا، پھر جیتا وہی ہے. یہ اللہ کی خاطر کرنے والی اس گھر کی بہو انشاءاللہ آخر میں کامیاب بھی ہوتی ہے. دنیا بھی بناتی ہے، آخرت بھی بناتی. اللہ نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اس کے طریقے بھی سکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اب کون سی کوشش اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے؟ جس نے راہ خدا میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو، کون سے قرآن کے احکامات کی بھلائی کو مانا. اللہ کہتے ہیں فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان راستے کی سہولت. کون سا آسان راستہ؟ جنت کے راستے کی سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا، اپنے خدا سے بے نیازی برتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں، للہ فی اللہ خرچ کر کے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، وہ مجھ سے راضی ہے، وہ اس کے بدلے مجھے جنت میں بھی گھر دینے کا، ھذا من فضل ربی. خدا سے بے نیازی برتی ہے اور بھلائی کا انکار کیا، اس کو تو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے. یہ کون سا ہے؟ بخیل کو، اللہ سے بے نیازی کرنے والے کو جہنم کے راستے کی سہولت. اس کا مال کس کام آئے گا؟ اس کا مال کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا؟ خرچ کرو، خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو اس کو فلاں کو دو، فلاں کو دو. ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں، تیرے وارث کا ہے، تو خرچ کرو. اللہ کہتا ہے راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے. اللہم اجرنا من النار، اس میں نہیں جھلسے گا مگر کون؟ وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا، ان ساری باتوں کو پڑھا اور پھر جھٹلا دیا اور منہ پھیرا. اور اسے دور رکھا جائے گا کون سا شخص؟ وہ نہایت پرہیزگار متقی، جو کیا کرتا ہے؟ جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. متقی کون ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہے، للہ فی اللہ مال خرچ کرتا ہے. اور اس کے خرچ کرنے کا مقصد اگر دنیاوی طور پر ہے تو وہ بھی صرف کیا ہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں. مال خرچ کرنے والے کو پاکیزگی کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا نا، خذ من اموالہم صدقۃ. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور اس صدقے سے ان کی تطہیر کرو، ان کو پاک کرو، اور اس صدقے ہی سے تو زکیہم ان کا تزکیہ کرو. تو یہ جو صدقہ خیرات ہے نا، ہمیں پاک بھی کرتا ہے اور ہمارا تزکیہ بھی کرتا ہے. سب سے پہلے تو صدقہ خیرات وہ جو ہمارے مال کے خزانے ہیں نا، وہ جو تجوریاں ہیں ان کو پاک کر دیتا ہے. جس مال میں سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے، جس مال میں سے صدقات اور خیرات نکل جاتی ہے، وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مال کنز نہیں رہتا، وہ بخل کا خزانہ نہیں رہتا، وہ مال پاک ہو جاتا ہے جس میں سے اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق اور اللہ کے دین کے حق نکل جائے، وہ خزانہ پاک ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسا پاکیزہ خزانہ عطا فرما.
اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مومن اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا دل کس سے پاک ہوتا ہے؟ مال کی محبت سے، ہے نا؟ جب وہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند محبوب مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں سے مال کی محبت نکلتی ہے، اور صرف مال کی محبت تو نہیں اکیلی نکلتی، مال کی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے سارے گندے جذبے، ہرس، ہوس، طمع، لالچ، وہ ہرس جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا ہرس اور ہوس سے بچو، اسی نے پشتوں کو تباہ اور برباد کیا، وہ ہرس کے آپ نے فرمایا تھا کہ ہرس اور ہوس ایمان کا اتنا نقصان کر دیتے ہیں کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی لشکر کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس اور ہوس جو ہے وہ ایمان کا کرتا ہے۔ تو جب مال بندہ خرچ کرتا ہے تو دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، ہرس، ہوس، طمع، لالچ، بخل، اور صرف یہ کہاں نکلتا ہے، پھر ریا، دکھاوے، نمود و نمائش، اسراف، تبذیر، اور پھر حرام کاری کی جو محفلیں برپا کرتا تھا اس کثیر مال سے وہ بھی نکل جاتی ہیں، اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، اس کا مال، اس کی تجوری بھی پاک ہوتی ہے، اور کیا، اس کے گھر کا ماحول صاف ہو جاتا ہے۔ وہ جو کثیر مال کی وجہ سے، حرام مال کی وجہ سے بے حیائی کی محفلیں قائم کرتا تھا، وہ اس کثیر مال کی وجہ سے شراب، جوا، زنا، بدکاریاں کرتا تھا، یہ سب سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ صدقہ اور خیرات جو واقعی تزکیہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو متقی وہ جہنم سے بچایا جائے گا جو اللہ سے ڈر ڈر کے مال خرچ کرتا ہے، اور پھر ڈر کے مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ تو جو ایسے ڈر ڈر کے مال خرچ کرتا ہے وہ پھر جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور وہ رب ضرور وہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیے گا صدقے کی کثرت ضروری نہیں ہے، میرا رب بڑا قدردان ہے، میرا رب بڑا قدردان ہے، وہ کوانٹٹی نہیں وہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ اور کوالٹی میں کیا دیکھتا ہے کہ دل میں خوف کتنا تھا، دل میں رب کو راضی کرنے کا شوق کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا، ایثار اور قربانی کتنی تھی۔ بس اوقات 1,00,000 روپیہ دینے والے اللہ کی راہ سے ایک 10 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ دینے والا اس رب کے ہاں اس کی قدر زیادہ ہے۔ دیا کرے، خرچ کیا کرے، اپنی استطاعت کے مطابق کیا کریں، وہ رب قدردان بڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الضحیٰ مکی صورت ہے، 1 رکوع 11 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ پہلا ہی لفظ اللہ نے قسم کھائی ہے والضحیٰ۔ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے پس منظر میں فترۃ الوحی کا جو پیریڈ جو پیچھے ہم سورہ المدثر کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں اس ہی کا تذکرہ ہے۔ ہم پھر دہرا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی نبوت کے دور میں کچھ دفعہ وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی آپ کے لیے انتہائی ایک مشقت طلب مرحلہ، آپ کے لیے ایک سخت مشقت طلب، جسمانی اعصابی لحاظ سے ایک مشقت طلب مرحلہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے آپ کی سہولت، آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کی کچھ مشقت کو کچھ دیر کے لیے گھٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ اس پیریڈ کو کیا کہتے ہیں؟ فترۃ الوحی کا پیریڈ۔ وحی کا سلسلہ منقطع کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کا شکار، پریشانی کا شکار۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی، آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھوں اور میں اپنے آپ کو گرا دوں، اور پھر وہ آواز آتی تھی کہ نہیں، ایک تسلی، ایک اطمینان قلب کے لیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کیا تھی۔ مختلف حوالہ جات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فکر تھی کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی، کوئی خطا، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی، کہیں میرا رب مجھ سے روٹ تو نہیں گیا، کہ یہ وحی کا سلسلہ روک دیا گیا۔ اللہ کے ناراض ہو جانے کی فکر، یہ غم تھا جو اندر سے کھا
کھاتا چلا جا رہا تھا اور اب گھلتے چلے جا رہے تھے. اللہ کی ناراضگی کا خوف تھا. دوسری بات یہ کہ یہ جو اتنا ہدایت کا ذریعہ مجھ پر کھولا گیا تھا اور وحی کے ذریعے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا تھا, کہیں یہ وحی کا ذریعہ منقطع تو نہیں کر دیا گیا, یہ روک تو نہیں کیا گیا, اور پھر کہیں نبوت مجھ سے چھین تو نہیں لی گئی, کہیں مجھے وحی سے محروم یا ہدایت سے محروم تو نہیں کر دیا جائے گا. اور پھر یہ کہ جو انسانیت کو ان گڑھوں سے نکالنے کا طریقہ کار شروع کیا گیا تھا, کیا انسانیت انہیں دلدلوں میں دھستی چلی جائے گی؟ یہ سارے اللہ کا باخی اور نفسک والی کیفیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب پریشانیاں, تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی پریشانی اور غم میں دیکھا کہ یہ غم ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا, کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں اور تسلیوں کو گواہیوں کے ساتھ بتا رہے ہیں, میں نے نہیں چھوڑا, میں نہیں ناراض ہوا, دیکھو یہ وجہ ہے, یہ مثال دیکھو, اس وجہ سے میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. اور پھر اللہ ماضی کی ردادیں بتائے گا, میں نے تو تمہیں تب بھی نہیں چھوڑا تھا. یہ اتنا پیارا انداز ہے نا محبت کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ لٹرلی روح جو ہے نا وہ جھوم جاتی ہے اللہ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھے. اور صرف روح جھومتی نہیں ہے, اپنی پیشانی سجدے میں جھک جاتی ہے کہ ہم اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے ساتھ اللہ کی محبت کا یہ انداز ہے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما, اللہ کثرت سے سجدوں کی توفیق عطا فرما, اللہ اپنی بھی اور اپنے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرما. اللہ کیا فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحیٰ, قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے, تمہارے رب نے ہرگز تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا. یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے. اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم دیکھتے ہو, ہم سب بھی دیکھتے ہیں, سب کیا دیکھتے ہیں کہ جب دن ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے اور ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے, تو دن کے اجیارے میں اور دن کے سورج کی اس روشنی میں کیا ہوتا ہے, ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, سہولت ہوتی ہے کہ سب لوگ دنیا کے صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کام کاج دھندے, اپنی کھیتی باڑی, اپنی فصلیں, اپنے کاروبار, اپنی فیکٹریز, اپنی انڈسٹریز, اسکول, کالج, گھروں کی ذمہ داریاں, اسپتال, بینک, سارے کا سارا ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہیں اور سارا دن روشنی, دن کی روشنی میں لوگ بھاگے پھرتے ہیں, کام کاج کرتے پھرتے ہیں. اب اگر لگاتار ہی دن رہے اور لگاتار ہی روشنی رہے تو یہ تو کام کرنے والے شام تک نڈھال ہو جائیں اور یہ تو کنٹینیوسلی سرگرمیاں نہ کر سکیں. اللہ خالق ہے نا, ہماری کیپیسٹی کو جانتا ہے, ہماری صلاحیتوں کو, طاقتوں کو, جسمانی اعصابی ان سالی صلاحیتوں کو تو جانتا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ جتنا میں ان کو دن دیتا ہوں اور جب یہ تھک جاتے ہیں تو تھکنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, آہستگی سے اس کے حکم سے سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے, رات کی تاریکی آ جاتی ہے, چرند پرند حیوانات نباتات سب اپنے اپنے گھونسلے میں, تاریکی, خاموشی اور بالکل کام کاج کرنے کی کوئی سہولت ہی نہیں رہ جاتی. ساری دنیا بند ہو جاتی ہے, سمٹ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, نہ کوئی کام کاج کرنے کی سہولت, نہ کوئی بازار کھول سکتے ہو, نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہو, سب سہولتیں, اپرچونٹیز بھی بند, اور پھر خاموشی اور تنہائی ہے تاکہ سو جاؤ تاکہ تم سکون حاصل کرتے ہو. اور پھر سکون ہی کہاں, جب ہم رات کو سوتے ہیں تو رات میں ہمارے جسموں کی تھکاوٹیں بھی دور ہوتی ہیں, ہماری اعصابی طاقتیں بھی ہیں بحال ہوتی ہیں, جسم کی تھکاوٹ بھی دور, اعصاب کی تھکاوٹ بھی دور, جسمانی لحاظ سے بھی ہم طاقتور ہو کے اپنی قوتوں کو بحال کر کے اٹھتے ہیں. اور صرف یہ تھوڑا ہوتا ہے, آج سائنس اور میڈیسن بھی بتاتی ہے کہ جب رات کو ہم ساری رات سوتے ہیں, جو دن کے کام کاج میں ہماری سکن, ہمارے مسلز, ہمارے پٹھے, ہمارے جوائنٹس کے کچھ سیلز اور اس کے خلیے ٹوٹ پھوٹ اور بریک ڈاؤن اور ویئر اینڈ ٹیئر کا شکار ہوتے ہیں, تو رات کو سوتے وقت وہ سب کچھ ریپیئر ہو جاتا ہے, وہ سب کچھ بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے.
سوتے ہو جسم کی طاقتیں بھی بحال ہوتی ہیں، تمہارے اعصاب کی قوتیں بھی بحال ہوتی ہیں، اور تم تر و تازہ ہو کے پورے جو ہے فریش ریکنسٹرکٹ ہو کے تم صبح اٹھتے ہو اور اگلے دن کے کام کرتے ہو. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے وحی کا نور آپ کے قلب مبارک پر پڑتا ہے اور وحی کی کرنیں آپ کے قلب مبارک پر پڑتی ہیں، تو کیا ہے وہ وحی کا مرحلہ آپ کے اعصاب پر بھی مشقت طلب ہے، آپ کے حواس پر بھی مشقت طلب ہے. اور پھر یہ صرف وحی کی مشقتیں نہیں ہیں، اس کے بعد ان کو سنانا، یعلمہم الکتاب، اس کی باقاعدہ تعلیم، تشریح، توضیح کرنا، اس کے بعد حافظوں کو یاد کروانا، کاتبوں کو لکھوانا، اور پھر اس کے ذریعے تزکیہ کرنا، نازل کرتا وحی کی. یہ سب بڑے بھاری کام ہے، بڑے مشقت طلب کام ہے. آپ کا جسم بھی تھکتا ہے، آپ کے حواس بھی تھکتے ہیں، آپ کے اعصاب بھی تھکتے ہیں، اللہ جانتا ہے. اس لیے یہ وحی کی کرنیں، اس لیے یہ نور قرآن کی کرنیں آپ کو تھکاوٹ کا شکار کرتی ہیں، آپ کے اعصاب کو کمزور کرتی ہیں. تو اس لیے آپ کے کچھ دیر کے آرام کے لیے، آپ کی کچھ دیر کی سکون کے لیے، کچھ دیر آپ کی قوتوں، آپ کی جسمانی، آپ کی اعصابی، آپ کی روحانی طاقتوں کو بحال کرنے کے لیے یہ فترۃ النبوہ پیریڈ، فترۃ الوحی کا آیا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ آپ کا محبوب ہے، آپ اس کے محبوب ہیں. اس نے آپ کی محبت میں آ کے آپ کے ساتھ نرمی، آپ کی سہولت، آپ کی آسانی کے لیے یہ معاملہ کیا. اللہ نے وجہ سمجھائی، مقصد اور حکمت بتایا، اور پھر اللہ نے تسلی دلائی، میں نے چھوڑا نہیں ہے، اور میں نے آپ سے کوئی ناراضگی بھی نہیں کی. اور پھر اللہ نے وعدہ کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو بعد کا دور ہے نا، وہ پہلے دور سے زیادہ بہتر ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مکہ کا دور ہے، اس کے بعد مدینہ کا دور زیادہ بہتر ہوگا، اور یہاں جتنی وحی اب نازل ہوئی ہے، اس کے بعد آنے والی کی جانے والی وحی کے احکامات اور تعلیمات اب ان سے بھی زیادہ بہتر اور زیادہ واضح ہوں گی. اور یہاں یہ کہ دنیا کے بعد آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کے لیے یہاں سے اس سے بھی زیادہ عزت اور اس سے بھی زیادہ اکرام اور اشراف کا ذریعہ بنے گا. اور پھر عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ کہاں پہ دے گا؟ یا تو مکہ کے بعد تمہیں مدینہ میں دے گا، فتوحات کے سلسلے میں دے گا، کبھی بدر کی کامیابی، کبھی صلح حدیبیہ کی فتح مبین، اور کبھی کیا ہے، کبھی تمہیں فتح مکہ کی کامیابیاں بعد کے دور میں دے گا. اور یہاں یہ جو تم انسانیت کو گمراہی کے گڑھوں سے نکالنے کے لیے جڑے ہوئے ہو، تو اللہ تمہیں ہدایت کے اتنے خزانے دے گا، رہنمائی کے اتنے اصول سمجھائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور یہاں قیامت میں تمہیں شافی محشر بنا کے، ساقی کوثر بنا کے، تمہاری دعائیں سجدے کے بعد سن کے تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس فترۃ الوحی کی حکمت مثال دے کر سمجھائی، پھر اللہ نے اپنی کلیریفیکیشن کی کہ میں ناراض بھی نہیں ہوں اور میں نے چھوڑا بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے مستقبل کی بات بتائی کہ میں آگے کیا کیا کروں گا، اور پھر اللہ نے ماضی کی رودات بتائی. آپ کو مستقبل کی بات تو آپ نے آنکھوں سے دیکھی نہیں، ماضی کی دیکھ لینا. کیا میں نے آپ کو پہلے کبھی چھوڑا تھا؟ کیا جب ابھی آپ نبی نہیں بھی بنے تھے، میں نے آپ کو وحی کے لیے نہیں بھی چنا تھا؟ آپ تنہا تھے، آپ اکیلے کمزور تھے، آپ بچپن میں تھے، آپ اتنے بے یار و مددگار تھے، میں نے آپ کو تب نہیں چھوڑا تھا. اب تو میں نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا، کیا میں آپ کو اب چھوڑوں گا؟ ماضی کی ردا دیں. الم یجدک یتیما فآویٰ، بتائیں آپ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم ہو گئے تھے، تو کیا میں نے آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا تھا؟ کیا میں تب آپ سے روٹھا تھا؟ کیا میں نے آپ کو تب چھوڑا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ یتیم ہونے کی رودات دیکھیں تو ہم سب بڑی پیاری ہے وہ رودات، اور کتنی آزمائشیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کیسے اللہ آزمائشیں دینے کے ساتھ ساتھ ان تکلیفوں کو کاٹنے کے وسیلے اور ذرائع بناتا چلا گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی، ولادت باسعادت سے پہلے ہی ان کے والد عبداللہ کی وفات. آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ یتیم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر والدہ
والدہ حضرت آمنہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں، لیکن عرب کے دستور کے مطابق ان کے دادا ان کی کفالت کرتے ہیں۔ اور پھر عربوں کا طریقہ ہمیشہ یہ تھا، خاص طور پہ بڑے سردار اور جو بڑے بڑے جاگیردار مالدار لوگ کے، ان کے ہاں چونکہ جیب پجت بھی کرتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو صحراؤں میں چھوڑ آتے تھے، اس لیے کہ صحرا میں رہیں گے تو جسمانی طور پر بھی، وہ تو اپنے اونٹوں کے بچوں کو ٹانگے بازو باندھ کے ان کو صحرا میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ بھوک پیاس کاٹیں اور پھر یہ بہت اچھے مضبوط اور طاقتور ہو جائیں، بس کچھ اس فلسفے کے تحت۔ اور ویسے بھی ان کے ہاں یہی دستور تھا کہ وہ دائیہ خواتین کو، خاص طور پہ جو سردار اور خاص طور پہ جو مالدار تھے، وہ اپنے بچوں کو صحرا نشین ان دائیہ خواتین کے پاس رضاعت کے لیے چھوڑ آتے تھے۔ تو یہ بھی وہ دورانیہ جو اپنی ماں کی شفقت سے محروم رہے، لیکن ایک بڑی شفیق خاتون حضرت سعدیہ حلیمہ کی گود میں وہ رضاعت کا دور گزارتے ہیں۔ وہ رضاعت کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ سناتی ہیں، کہتی ہے کہ میرا گھر بہت فاقہ تھا، بہت مالی تنگی تھی، بڑا فاقہ اور مالی تنگ دستی کا حال تھا، ہمارے گھر میں کھانے پینے کو نہیں تھا، میں بہت کمزور، میرے بچے بڑے کمزور، یہاں تک کہ بالکل چارہ بھی نہیں تھا، میری بکریاں بھی کمزور، میری اونٹنی بھی کمزور۔ اور پھر میرا بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے اور میرے شوہر نے یہ ارادہ کیا کہ چونکہ اب رضاعت ہے تو رضاعت کے ان دنوں میں کوئی اور بچہ رضاعت کے لیے گود لے لیں، شاید کچھ مال کا اضافہ ہو جائے۔ اس ارادے سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سوچا کہ ہم مکہ کے باہر جو وہ ایک منڈی لگا کرتی تھی جہاں پہ رضاعت کے لیے خواہش مند خواتین جو ہیں وہ چلی جاتی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک پورے کا پورا ایک قافلہ تھا خواتین کا جو اس منڈی کی طرف جا رہا تھا ہماری بستی سے، ہم بھی اسی کے ساتھ شامل ہوئے۔ لیکن کہتی ہیں کہ میری اونٹنی کا یہ حال تھا کہ اتنی کمزور اور اتنی پتلی ٹانگوں والی کہ قافلہ آگے نکل جاتا تھا اور میں اور میری اونٹنی اور اہل خانہ ہم پیچھے رہ جاتے تھے، گدی، میں اور میری گدی اور میرے اہل خانہ ہم پیچھے رہ جاتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ جب میں گئی اور بہت سی خواتین اور بھی تھیں اس رضاعت کی منڈی میں جو اچھی موٹی تازی تندرست و توانا کھاتی پیتی خواتین تھیں، ان سب کو تو رضاعت کے لیے بچے سرداروں نے آ کے دے دیے۔ ظاہر ہے کمزور سی لاغر سی عورت کو جس کے اپنے بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا اس کو کون دے گا؟ وہ تو دے اس لیے رہے کہ ہمارا بچہ موٹا تازہ تندرست و توانا کھلی آب و ہوا میں رہے گا تو طاقتور ہوگا۔ کہتی ہے ساری جو صحت مند تندرست و توانا خواتین تھیں ان سب کو تو دائیہ اور رضاعت کے لیے بچے مل گئے، لیکن میں محروم رہ گئی۔ اپنی تقدیر پر غم کرتی واپس لوٹے۔ ارے یاد رکھیے گا بہت سی تکلیفیں زندگی میں ایسی ہیں کہ ظاہری پہلو کچھ اور ہے، حقیقت کا پہلو کچھ اور ہے۔ اگر کمزور نہ ہوتی، اگر فاقہ نہ ہوتا اور اگر پہلے دن محروم نہ رکھی گئی ہوتی تو اگلے دن رحمت للعالمین کی رضاعت کی حقدار نہ بنتی۔ تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ہر تکلیف ایک بہت بڑی خیر لاتی ضرور ہے۔ ہر تکلیف آئے، چاہے بھوک کی آئے، چاہے افلاس کی آئے، چاہے عارضی طور پر کاروبار کی محرومی کی آئے، پریشان نہیں ہونا، وہ رب حکیم ہے، کوئی نہ کوئی خیر ضرور شامل حال ہوگی۔ اللہ راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی کامل پختہ پہچان عطا فرما۔ بہرحال کہتی ہیں اگلے دن پھر پریشانی کی حالت میں جب میں گئی تو اور تو کوئی عورت تھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آئے ہیں، اب اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جھولی میں ڈال کے رضاعت کا معاوضہ مقرر کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رب ہے، یہ رب کی حکمتیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میری گود میں آتے ہیں تو دیکھیں کیا کرشمہ۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو اپنا دودھ پلایا، وہ جو میرا دودھ خشک رہتا تھا، میرا اپنا بچہ بھوکا روتا رہتا تھا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، جو ہی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کرواتی، کہتی ہیں میری چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے۔ اور اس دن کے بعد وہ بھی پیتے ہیں، اور کون پیتا ہے؟ میرا بچہ بھی پیتا ہے، اور وہ بھی موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، ان کی آمد کی دیر تھی کہ فرماتی ہیں کہ میرے تو وارے کے نیارے ہو گئے، میرے جانور بھی تندرست ہو گئے، یہاں تک کہ وہ میری گدی
میری گدی جو کمزور اور لاغر تھی اور سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، واپسی کا سفر تھا، اور میری ہمسائیاں مجھے کہتی تھی کہ حلیمہ کی گدی کو دیکھو اور اس کی شان کو دیکھو کہ میری گدی سب سے آگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کو رضاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا، اور پھر یہی وہ گھرانہ ہے جہاں پہ آپ کی پرورش ہوتی ہے، رضاعت ہوتی ہے۔ اسی دورانیے میں وہ واقعہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کسی کھلے میدان میں کھیل رہے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، دوسرے رضائی بہن بھائی بھی ساتھ موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، شق کے صدر کا واقعہ، سینہ کھولتے ہیں، اور پھر ایک تشتری کے ساتھ آپ کے قلب مبارک کو دھونے کے بعد سینہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ دوسرے بچے جو یہ سب کیفیت دیکھ رہے ہیں وہ اپنی والدہ کو جا کر بتاتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک سرداروں کا بچہ ہے، پتہ نہیں کون اس کا دشمن ہے اور کیا کرنے کے لیے آیا۔ وہ فوراً بچہ واپس دادا کے پاس لے جاتی ہیں، وہ تسلی دیتے ہیں کوئی دشمن نہیں ہے، جو لے جاؤ اس کو۔ رضاعت یہاں پہ پوری طے ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اپنے ننیال سے واپسی کا سفر ہے۔ اب اگلا غم کا سفر ہے۔ واپسی کے سفر پر والدہ ابوا کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یتیمی کا داغ دے کے دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ والد تو ولادت سے پہلے، اب والدہ 6 سال کی عمر میں داغ جدائی دے کے دنیا سے رخصت ہیں۔ صحرا میں ابوا کے مقام پر تنہا ہیں۔ ہاں وہ لونڈی والدہ کی ساتھ ہیں، وہ لے کر دادا کے پاس آتی ہیں۔ دادا عبد المطلب وہ 1 سال کفالت، 2 سال کفالت، 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا بھی داغ جدائی دے کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، یتیم ہو گئے تھے، ولادت سے پہلے ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد ہو گئے، دادا والدہ بھی رخصت ہو گئی، دادا بھی رخصت ہو گیا۔ میں نے چھوڑا تھا نہیں، اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ کسی چچا کے دل میں نہیں ڈالا تھا۔ ابو لہب تو دشمنی کرتا تھا، وہ تو گندگی خاک میں ہنڈیا میں ڈالتا تھا، خاردار جھاڑیاں بکھیرتے تھے، اور حضرت عباس نے بھی دیر سے قبول کیا، حضرت حمزہ نے بھی دعاؤں پہ قبول کیا، لیکن اللہ نے ڈال دیا نا دل میں، اللہ نے ڈال دیا دل میں۔ حضرت ابو طالب کے دل میں بھی ڈالا، ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا۔ پیرنٹ فگرز بن گئے، دونوں نے ماں اور باپ سے زیادہ شفقت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حقیقی محبت کرتے تھے کہ آپ دسترخوان پر تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر آ نہیں جاتے تھے۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اللہ تسلی دے رہے، ارے اس وقت جب بالکل بے یار و مددگار تھے، میں نے اس وقت نہیں چھوڑا تھا، اب نبوت اور وحی کے بعد چھوڑوں گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو گمراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کا یا بھٹکنے کا معاملہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ آپ مس گائیڈڈ تھے، آپ کو صحیح طریقہ حیات نہیں پتا تھا۔ وہ پورے کا پورا دین ابراہیمی بدل چکا ہے، انسان گمراہی کے زلزلوں میں بھٹک رہا ہے۔ انسان جو تھے وہ ظلمتوں کے اندھیرے میں، کہیں کفر ہے، کہیں شرک ہے، کہیں بت پرستی ہے، کہیں بیٹیوں کا قتل ہے، کیا حال تھا معاشرے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشانی کا شکار ہے کہ انسانیت کو ان اندھیروں سے کیسے نکالوں، اور رستہ نہیں ملتا تھا آپ کو انسانیت کے فلاح کے نسخوں کا۔ تو یہ ہے ضالن۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب آپ وہاں پہ غار حرا میں جاتے تھے سوچنے کے لیے کہ گمراہ انسانیت کو کیسے ہدایت کے نسخے دکھاؤں، کیسے ان کو ہدایت کے طریقے سکھاؤں، تو کیا اللہ نے آپ کو اس وقت گائیڈ نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کی رہنمائی نہیں کی تھی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا تھا، مالی تنگی تھی، اکنامک کرائسس تھا، کوئی مالی کفالت کا ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ نے مالی کفیل بنایا نہیں تھا؟ کس کو بنایا تھا؟ مکہ کی سب سے مالدار ترین خاتون، the most successful business woman of مکہ، ان کے دل میں خیال ڈال دیا اور حالات اور وسائل اور اسباب بنا دیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے۔ حضرت خدیجہ یہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے 2 دفعہ ان کا نکاح ہو چکا تھا. ایک شوہر سے تو اولاد نہیں تھی, دوسرے شوہر سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ان دونوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا تھا, اور صحابہ اور صحابی تھے یہ دونوں. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ بہت سمجھدار, بڑی زیرک, بڑی ہوشیار اور بہت شارپ اور انٹیلیجنٹ تھی. تو والد نے اکلوتی بیٹی کے حوالے اپنی ساری تجارت اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے حوالے کر دی. 2 شوہروں سے فوت ہونے کے بعد بیوہ سمجھدار بیٹی کو والد نے اپنی زندگی میں تجارت بھی سکھا دی تھی, اور پورا تجارت اپنی بیٹی کے حوالے کر دی تھی. اور پھر یہ تجارت کرتی تھی اور بڑی زبردست تجارت کرتی تھی. مکہ کی بہت مالدار خاتون. اللہ نے کہیں دل میں ڈالا کہ ایک شخص شہر میں الصادق الامین ہے, گھر میں بھائی بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, کسی مرد کی سپورٹ ہے, وہ جس کی شہرت ہے الصادق الامین, ہاں اس کو رجوع کرتی ہو. اپنے غلام کو ساتھ مال دے کے بھیجا تھا, اور پھر غلام نے آ کے یہ گواہی دی تھی کہ واقعی سچے ہیں, پوری سچائی کے ساتھ آپ کو, پوری امانت داری کے ساتھ آپ کے تجارتی مال کا نفع لوٹا رہے. اتنی متاثر ہوئی تھی. اور یہ کس نے کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ کیا تھا. اور حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا. پھر ساری مالی کفالت, لگاتار مالی کفالت, سوشل, سائیکولوجیکل, ایموشنل, اکنامک, ہر قسم کی مالی کفالت اللہ نے فراہم کر نہیں دی تھی. اللہ نعمتیں یاد کروانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نعمتیں میں نے تم پر کی تھی. تم یتیم تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ٹھکانے دیے. تمہیں مالی تنگی کا شکار تھا, میں نے مالی ذرائع اسباب دیے. تو اب پھر آپ کیا کریں؟ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رسپونڈ بندے کو بھی کرنا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں یتیمی میں اللہ نے کفالت کے ذریعے دیے, اب کیا کرو؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ کو بھی کہا جا رہا ہے اور آپ کے وسیلے سے امت کے سب لوگوں کو طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یتیم تمہاری کفالت میں ہے تو اس پر سختی نہ کرو. سختی نہ کرو کی تشریح حدیث میں آتی ہے. فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص کے زیر کفالت کوئی یتیم بچہ ہو, یعنی کوئی گارڈین ہے وہ یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ نہ اسے جھڑکے نہ اسے مارے اور پیٹے. ہاں اگر اس بچے کی تربیت کرنے کے لیے اسے کچھ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اس کو صرف ویسے جھڑکے اور سزا دے جیسے اپنے حقیقی بچے کو دیتا ہے. بہت خوبصورت پیمانہ ہے جو آپ نے یتیم کے ساتھ سکھا دیا. اللہ نے حکم دے دیا, حدیث نے اس کی تشریح فرما دی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اگر سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو بھی جھڑکو نہیں, اس کو جھڑکو نہیں. یہ کیا تصور ہے؟ سائل آئے اور تم نے اس کو دینا نہیں ہے, اس کو لوٹانا ہے تو لوٹا دو حسن سلوک اور حسن اخلاق سے معذرت کر کے, لیکن اس وقت اس کو ترش اور اس کو تلخ یا اس کو جھڑکنے کا طریقہ اختیار مت کرو. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو بہرکیف ہم سن چکے ہیں کہ آپ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم بھی جو سوالی آئے اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہم کچھ نہ کچھ ضرور ہی دے دیں. یہ بھی سنت ہے, انشاءاللہ اجر دے گا. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا کہ آپ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے, یہ مدینہ کے اس معاشرے میں تھی, مدینہ کی اس ماحول میں تھی جہاں تقوی اور خوف خدا تھا. وہاں کے تو فقیروں کو بھی پتہ تھا, وہاں کے تو غریبوں کو بھی ایک ایک چیز کا پتہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر حاجت کے, یعنی صرف ایک پیشہ وارانہ طور پر اپنا پیشہ بنا کے بغیر حاجت کے وہ سوال کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ایک گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی. یہ وہ معاشرہ تھا جس میں اساسیت تھی قیامت کے دن کی. تو کوئی سوالی بغیر حاجت کے سوال کرتا نہیں تھا. تو اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالیوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. آج کے معاشرے میں تو یہ باقاعدہ ایک پیشہ بنا ہوا ہے. جو بھیک مانگنا ہے وہ باقاعدہ ایک پیشہ ہے. یہ پورے کے پورے گینگ ہیں, یہ مافیا ہیں, بھتے بنے ہوئے